بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں 4 بے فائدہ گناہوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، چھپ کر کسی کی باتیں سننا۔ نمبر 2، بلا اجازت کسی کے مکان میں جھانکنا یا داخل ہونا۔ نمبر 3، نسب کی وجہ سے کسی کو طعنہ دینا۔ نمبر 4، اپنے اصل نسب کو چھوڑ کر دوسرا نسب ظاہر کرنا۔ نمبر 1، چھپ کر کسی کی باتیں سننا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی سے اپنی بات چھپانا چاہے اور وہ کسی ہیلے بہانے سے اس کو سنے تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں گرم سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جو بے فائدہ ہے، مگر عموماً لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے۔ نمبر 2، بلا اجازت کسی کے مکان میں جھانکنا یا داخل ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کے لیے حلال ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اجازت سے پہلے کسی مکان کا پردہ کھولا، مکان کے اندر نظر ڈالی، تو اس نے ایسے کام کا ارتکاب کیا جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اس حکم کو عام لوگ جہالت کی وجہ سے زنانہ مکان کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں، مردانہ مکان میں داخل ہونے یا جھانکنے کو اس میں داخل نہیں سمجھتے، اور بلا وجہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ البتہ ایسا مردانہ مکان جو ہر وقت آمد و رفت کے لیے کھلا رہتا ہے، جیسے بازار کی دکانیں یا کارخانے وغیرہ، یا وہ مکان جو کسی خاص وقت میں کھولا جاتا ہے، تو اس میں اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی دوسرے وقت میں کھولا جائے تو اس میں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ نمبر 3، نسب کی وجہ سے کسی کو طعنہ دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انساب اور رشتے جو دنیا میں معروف ہیں کسی کے لیے گالی نہیں، اور تم سب اولاد آدم ایک دوسرے کے قریب ہو۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، لیکن فضیلت صرف دین اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ کرنا بھی کفر کے قریب ہے۔ ایک، لوگوں کے نسب پر طعنہ مارنا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا، یعنی چلا چلا کر رونا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو ایسی چیزوں پر عار دلاتے ہیں اور ایذا دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اختیار سے نہیں کی، تو انہوں نے بہتان اٹھایا اور کھلے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ جو لوگ کسی شخص کو صرف اس کے نسب کی وجہ سے طعنہ دیں کہ تو فلاں قوم کا آدمی ہے یا فلاں شخص کا بیٹا ہے، وہ بھی اسی وعید میں داخل ہیں، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بے لذت و بے فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام اور کوئی فائدہ اس پر موقوف نہیں، مگر عام لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ بہت سی قوموں اور پیشہ والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ان پر طعنہ دیتے ہیں یا ایسے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں جس سے ان کے نسب کی حقارت ہو، جیسے کسی کو نائی کہنا، کسی کو قصائی اور کسی کو جلاد کہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے۔ نمبر 4، اپنے اصل نسب کو چھوڑ کر دوسرا نسب ظاہر کرنا۔ جیسے کوئی شخص صدیقی نہیں مگر اپنے آپ کو صدیقی لکھے، یا سید نہیں اور اپنے آپ کو سید ظاہر کرے، یا قریشی نہیں ہے اور اپنے آپ کو قریشی کہے، یا نسبتاً انصاری نہیں ہے اور اپنے آپ کو انصاری کہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کا نسب چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پر حرام ہے۔ یہ گناہ کبیرہ بھی حقیقت میں بے لذت اور بے فائدہ ہے، اور اس طرح نسب بدلنے کو عزت کا ذریعہ سمجھنا سراسر غلطی ہے۔ ان چیزوں سے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔